اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کبھی بھی خالی نہ جائے۔ اگر اس نے عمل کیا ہے تو اس کا اثر اسے نظر آئے اور وہ جلد سے جلد اپنا عمل کیا ہوا اس کا رزلٹ، اس کا اثر پانا چاہتا ہے۔ تو آج کا عمل ایسا ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ نا امید لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن کی طرح یہ کام کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اس عمل کے بعد انسان کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ میں اکیلا نہیں کہتا، تمام عامل اس سے متفق ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ انسان اگر دل سے یہ عمل کر لیتا ہے تو انسان کا مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ بعض لوگ خود محبت کی طرف میں محبت کی آگ میں اس طرح جلس رہے ہوتے ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہی معاملات میں اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے انسان کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ اسے ان عملیات میں سے ایک عمل کہا جاتا ہے جو نا امید لوگوں کو امید کی کرن کی طرح ان کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ عمل بالکل کسی طرح۔ ایک بہن نے مسئلہ بیان کیا تھا اپنی بیٹی کا، بڑی پریشانی کی حالت میں ای میل کے ذریعے رابطہ کیا۔ بہن کہتی ہے کہ قریشی صاحب میں بے حد پریشان ہوں اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نے بڑی محنت کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، پھر ایک لڑکے سے ایک رشتہ کروانے والی کے ذریعے میں نے شادی کی۔ مجھے بڑی امید تھی کہ اب میری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شادی کے 2 سال بالکل ٹھیک چلتے رہے۔ میری بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا، لیکن 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میری بیٹی کا شوہر کسی اور عورت کی طرف چلا گیا۔ اب وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تو میرے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ جس طرح میں پریشان ہوں، اس سے زیادہ میری بیٹی بھی پریشان ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل مل سکے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی۔ تو پیر قریشی صاحب، ہمیں کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتائیں جس کو کرنے سے ہماری اس پریشانی کا حل مل جائے۔ تو میں اپنی بہن کو یہی کہوں گا کہ جو میں آج عمل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جلد اثر عمل کہلاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ دوسرے انسان کو کھینچ کے آپ کی طرف واپس لے آتا ہے۔ جو بہنیں بھائی پریشان ہوتے ہیں کسی انسان کی وجہ سے، وہ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جہاں انسان کسی انسان کے لیے خود تڑپ رہا ہوتا ہے اور دوسرے انسان کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ کسی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور وہ دوسرے انسان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، یہی طرف، یہی سب کچھ دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، دوسرا انسان اس سے کئی گنا زیادہ تڑپتا ہے، اور یہ طرف اسی وقت ختم ہوتی ہے جب انسان آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، ورنہ وہ تڑپتا رہ جاتا ہے۔ اگر وہ کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو یا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، یا وہ کسی نہ کسی طرح کے مسئلے میں پھنس جائے گا۔ سکون آپ کے پاس آ کے ہی ملے گا۔ اس عمل کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ان مایوس لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو سب کچھ کر کے تھک ہار چکے ہوتے ہیں، جو ہر طرح کے عملیات، وظائف، تجویزات کر چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں رزلٹ کچھ بھی نہیں ملا ہوتا۔ تو اللہ کے فضل سے اس عمل کو خانہ کعبہ کی تصویر جو ہے، اللہ کے گھر کی تصویر، چاہے موبائل میں ہو، چاہے سامنے دیوار پہ لگی ہو، کسی پیپر پہ ہو، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں، اور یہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں اپنا مسئلہ اللہ کی ذات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہی میرے مسئلے کا حل کرے گا۔
تو اللہ کی ذات ضرور مدد کرتی ہے۔ ناپاکی میں ماہواری میں بہن عمل نہیں کریں گی، ورنہ فائدہ نہیں مل پاتا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا ذرا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ ناپاکی میں نہ کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کریں، کسی کو بتا کے عمل نہ کریں۔ ایک دن بھی کر سکتے ہیں، عمل کو زیادہ دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وظیفہ جو ہے، یا اللہ وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ یہ اس طرح آپ نے صرف اور صرف خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتے ہوئے 70 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں پڑھ کے سنائی دیتا ہوں، یا اللہ وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یا اللہ وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یا اللہ وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ اس طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کا مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ ناجائز مقصد کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے کریں گے، فائدہ نہیں ملے گا۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔